اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں دعا پڑھنا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں آج ہم کام کریں گے او لیول فرسٹ لینگویج کا، اور اس میں ہم نظم کریں گے آدمی سید ضمیر جعفری صاحب کی۔ اور آئیے چلے دیکھتے ہیں کہ کیا کام ہم کرتے ہیں۔ بچوں یہ نظم ہے سید ضمیر جعفری، جو ان کا تاریخ پیدائش ہے 1 جنوری 1916 اور تاریخ وفات ہے 16 مئی 1999۔ ٹھیک ہے، ان کے کلام میں فطری حصے مزاح بچوں ہلکے پھلکے انداز میں بڑی بڑی باتیں کر دینا، جس سے اجاگر بھی ہو جائے مسائل اور لوگ اتنے بھاری دل بھی نہ ہو، غم زدہ بھی نہ ہو۔ ان کے کلام میں فطری حصے مزاح اور انوکھے خیالات کا مسحور کن امتزاج ملتا ہے۔ امتزاج آپس میں ہم آہنگ ملے جلا احساس ہوتا ہے۔ ان کا بے ساختہ انداز بیاں بہت دل آویز ہے، یعنی وہ بے ساختہ کہتے ہیں، وہ کوئی بنا کے بات نہیں کرتے۔ جو بچوں یہ جو ہے جو ہر خاص و عام میں مقبول ہے، یعنی ان کی باتیں جو تھیں سبھی کو سمجھ آ جاتی تھی اور سبھی ان کو پسند کرتے تھے۔ وہ عوام کے مسائل پر بات کرتے تھے، ایک طرح سے وہ نذیر اکبر آبادی کی طرح وہ عوامی باتوں کو، عام لوگوں کی باتوں کو بہت اچھے انداز میں بیان کرتے تھے، ان کے مسائل کو اجاگر کرتے تھے، تو اسی لیے وہ ہر خاص و عام میں مقبول بھی تھے۔ وہ دوسروں پر ہنسنے کی بجائے خود پر ہنسنے کے ماہر تھے، اور یہی خوبی خالص حصے مزاح کہلاتی ہے، خالص مزاح کہلاتی ہے۔ یہ دیکھیں بچوں ہم لوگوں کا مذاق تو اڑاتے ہیں، لیکن جو ہم اپنا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہم عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں، اور یا یہ کام مجھے نہیں کرنا آتا، تو یہ بڑے حوصلے اور اس کی بڑے پن کی بات ہوتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے نہیں آتا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو غلط کر دیں۔ تو وہ اپنے ہی آپ کو، جو انہوں نے معاشرے کو یا معاشرے کے افراد کو کے اوپر نکتہ چینی کرنی تھی، وہ اپنے آپ کے اوپر کرتے ہیں تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ یہ ان میں بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ چیز تو ہمارے اندر بھی پنپ رہی تھی، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کا ان کا وہ بہت ہی خوبصورتی سے بڑے خالص انداز میں، بڑے پیارے انداز میں نا وہ دوسروں کے اوپر ہنسنے کی بجائے وہ اپنے اوپر ہنستے ہیں، تو یہی وہ باتیں لکھتے تھے، تو یہی باتیں مقبول عام ہو جاتی تھیں اور لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آپ مشاعرے پچھلے جو ہیں 1919 سے پہلے جو ہے ان کے مشاعرے دیکھیں، ان میں وہ پڑھتے ہیں جب اپنا کلام، اور دوسرے اساتذہ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو، دوسرے شعراء کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ واحد انسان ہیں جن کو مرنے کے بعد بھی کسی نے بھی کوئی ان کی برائی نہیں کی۔ وہ اس طرح سے پیش آتے تھے سب کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ بہت ہی لگاؤ والا اور پیار والا سلسلہ تھا ان کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا نظم ہے۔ تھا کبھی علم آدمی دل آدمی پیار آدمی، تھا کبھی علم آدمی دل آدمی پیار آدمی، آج کل زر آدمی کسر آدمی کار آدمی، کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کامیاب آدمی ہے کتنا بسیار آدمی، پتلی گردن پتلے ابرو پتلے لب پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، زندگی کہیں نیچے منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی، عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ یہ دیکھیں مزاحیہ بات وہی دیکھیں انہوں نے کس سادے انداز میں کہی ہے۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود، دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ یہ بچوں ابھی ہم اس کے معنی بھی سمجھتے ہیں۔ دل رہین ہے بچوں، یہ نکتہ ہے یہاں پر، رہین رحم رکھ دینا کسی جگہ پر گروی دے دینا۔ دل رہینے سوما دستار رہنے میں کدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی، پہلے کشتی ڈوبی جاتی تھی نظر کے سامنے، پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔
تو بچوں اس نظم کو آپ اپنی آواز میں ریکارڈ کر لیں اور پھر اس کے جو بھی تشریح ہے یا مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی ریکارڈ کر لیں. تو آپ جب فارغ وقت ہو، جب آپ اپنے مضامین سے اکتا جائیں، میتھ سے، فزکس سے، کیمسٹری سے، تو آپ آرام سے اپنے کانوں میں یہ لگائیں اور سنتے جائیں اور سامنے دیکھتے جائیں. آپ کے اندر جائیں گی ضرور یہ چیزیں، آپ کے ذہن کے اندر محفوظ رہیں گی. ٹھیک ہے، تو ایک آپ کو ریفریش بھی ہو جائیں گے، تازہ دم بھی ہو جائیں گے آپ، اور اردو آپ کو تازہ دم کرے گی. وہ جتنے آپ تھک جاتے ہیں اتنے ہی اردو آپ کے لیے تازگی کا سامان پیدا کرتی ہے. تو آپ ضرور اردو سے دل لگائیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے بڑے بڑے اساتذہ کرام نے ہمارے لیے کتنی اچھی چیزیں چھوڑی ہیں اور ہم ان سے فیض یاب ہوں. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اس کی تشریح کے ساتھ. اللہ حافظ.